السلام علیکم سامعین گرامی، سب کو کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کا یہ پڑھنا پڑھانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور میرے بھی اس پڑھانے کو، آپ کے سیکھنے کو، سکھانے کو، اور ہمارے لیے ایک ذریعہ نجات بنائے، فلاح دارین بنائے۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا جی، اس میں آج ہم تختی نمبر پڑھیں گے 16، شازدہم 16 کو کہتے ہیں۔ تشدید بعد حروف مدہ، یعنی حروف مدہ کے بعد تشدید، یعنی یہ ایک ایسی تختی ہے، ایسا سبق ہے جس کے اندر ایسے الفاظ موجود ہوں گے کہ حروف مدہ کے بعد مشدد حرف ہوں گے۔ جیسے اس پہلے اس کے اندر لفظ کے اندر دیکھیں، یہ حروف مدہ ہے الف، اور اس کے بعد جو ہے نا مشدد حرف آ ہے۔ یہاں پہ یہی اس کا مقصد ہے کہ تشدید بعد حروف مدہ، حروف مدہ کے بعد تشدید یعنی مشدد۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ضاد، اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا، جب یہ بڑی مد آ جائے تو اس کو یہ ایسے پڑھیں گے، ضاد الف لام، پہلے حرف کو پڑھیں گے کیونکہ یہ مشدد ہے، مشدد ہمیشہ ایک حرف پیچھے آیا کرتا ہے۔ ضاد الف لام مد زبر، اس ترتیب سے اس کو پڑھیں گے۔ پہلے حرف کو پڑھیں گے، پھر مد کو، پھر زبر کو۔ لام دو زبر لن، ضالن۔ آپ نے بھی دیکھا، نوٹ کیا ہوگا کہ میں نے ضاد کو کافی لمبا کیا ہے، اس لیے کہ جب بڑی مد آ جائے کسی حرف پر تو اس کو 5 الف یعنی 5 سیکنڈ کے برابر کھینچتے ہیں، اور یہ کوئی فرض نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ اس کو آپ اتنا ہی کھینچیں، ضروری نہیں ہے، بہرحال 1 یا 2 الف کے برابر کھینچ لیں تبھی یہ لفظ انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ ضالن، دال الف با مد زبر، دب با زبر با، تا دو زیر 3، دابتن، دابتن۔ جی، ح الف مد جیم، ایسے بھی پڑھ سکتے، لیکن خیر پہلے والا طریقہ ہم لے لیتے ہیں۔ ح الف جیم مد زبر، حاج، جیم زبر جا، کاف زبر کا، حاج کا، اس کو بھی اسی طرح 5 الف کے برابر کھینچیں گے، حاجک۔ اچھا آگے بڑھیں گے۔ ح الف جیم مد زبر، حاج، جیم واو پہ جو، اسی طرح یہ حرف مدہ ہے، اور حرف مدہ بھی جو ہے نا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے پہلے والے حرف کو کھینچتا ہے، یعنی ایک طرح سے یہ سپورٹر ہوتا ہے کھینچنے میں مثلا۔ اور اس کے لیے حرف واو حرف مدہ تب بنے گی، 3 حرف مدہ ہوتے ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ تو واو مدہ کے لیے واو مدہ تب بنے گی جب اس کے اندر 2 چیزیں شرط ہوں گی، یا واو کا مجزوم ہونا ضروری ہے، اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کا
وہ اس کے اوپر پیش کا ہونا ضروری ہے، تب وہ واو مدہ بنے گی، یعنی اس واو کی وجہ سے جیم کو کھینچیں گے ایک الف کے برابر، یعنی 1 سیکنڈ کے برابر اس کو بھی کھینچیں گے۔ جیم واو پہ جو، کاف زبر کا، حاجوک، حاجوک۔ اچھا جی، آگے پڑھیں گے۔ لام زبر لا، ضاد الف لام مد زبر، ضال، لام واو پیش لو، اسی طرح یہ پھر واو مدہ، نون زبر نا، لام کو کھینچیں گے اس واو کی وجہ سے، لضالون، لضالون، واو زبر وا، لام ضاد زبر لظ، ضاد الف لام مد زبر ضال، لام یا زیر لی، نون زبر نا، ولضالین، ولضالین، حمزہ زبر آ۔ اچھا جی، اس حمزہ کا پہلے سب کو میں بتا چکا ہوں، پھر میں دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اس الف کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو اس کو الف کا نام دیں گے یعنی الف کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے کہ نورانی قاعدے میں شروع والی جو تختی ہے، تختی نمبر 1 میں الف سے لے کر یا حروف تہجی، وہاں پہ ہم شروع میں کیا پڑھتے ہیں، الف با تا سا، یعنی اس طرح ہم کیا کرتے ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ الف کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ جب الف خالی ہوتا ہے، کوئی حرکت کوئی اور دوسری چیزوں سے الف خالی ہو، نہ اس کے اوپر جزم ہو، نہ زیر ہو، نہ نیچے زیر ہو، نہ اوپر، تو اس وقت اس کو الف کا نام دیں گے۔ اور اگر الف خالی نہ ہو، یعنی جیسے اس کے اوپر زبر آ گئی، 2 پیش آ گئے، کچھ بھی یعنی خالی نہ ہو، نیچے بھی کچھ آ گیا، تو اس کو اس وقت حمزہ کا نام دیں گے، یعنی اس کو حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے کہ اب یہاں پہ ہم پڑھ رہے ہیں، حمزہ زبر آ، تا پیش تو، حا الف جیم مد زبر، حاج، جی، اچھا اس کو بھی اسی آگے اس دوسرے اس طرح پڑھیں گے، جیم واو نون مد پیش، جون، نون یا زیر نی، آتو، حاجونی۔ اب آپ نے تھوڑا سا یہ نوٹ کیا ہوگا کہ نون کی آواز کو میں نے ناک میں 1 سیکنڈ کے برابر چھپایا ہے، کیونکہ یہاں پہ نون مشدد ہے، اور جب نون مشدد ہو تو وہاں پہ غنہ ہوا کرتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں نون کی آواز کو مکمل ناک میں 1 سیکنڈ کے برابر چھپانا، جیسے یہاں پہ آتو حاجونی، اور یہ یا مدہ ہے، جیسے واو مدہ تھی اسی طرح پہ یہ یا مدہ ہے، اور یا مدہ کے لیے بھی ضروری ہے، یا مدہ کب بنے گی کہ جب یہ یا مدہ مجزوم ہو، اوپر یہ چھوٹا سا یہ جو نشان ہے جزم ہو، اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر کا ہونا ضروری ہے، تب وہ یا مدہ بنے گی۔ اس یا کی وجہ سے نون کو ہم کھینچیں گے 1 سیکنڈ کے برابر، نی، ایسے کر کے۔ جی آگے پڑھیں گے، واو زبر وا، لام زبر لام الف زبر لا، والا، اچھا یہ بھی الف مدہ ہے۔ الف مدہ کب بنے گی کہ جب یہ الف بالکل خالی ہو، الف کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، اور اس سے پہلے زبر کا ہونا ضروری ہے، اس وقت یہ الف مدہ بنے گی، اور اس الف کی وجہ سے پہلے والے حرف کو کھینچیں گے، جیسے کہ یہاں پہلے والا حرف لام ہے، تو اس الف کی وجہ سے لام کو 1 سیکنڈ کے برابر لمبا کریں گے، کھینچیں گے۔ والا، تا زبر تا، حا ضاد مد کھڑا زبر، حاؤ، ضاد واو پہ زو، نون زبر نا، تا
تحاضون، اسی طرح یہ واو مدہ اور اس کو زواد کو کھینچیں گے اس کی وجہ سے. پھر پڑھیں گے وَلَا تَحَاضُّونَ، واو صاد زبر واس، صاد فا مد کھڑا زبر صوف، فا کھڑا زبر فا. اب یہ کھڑا زبر ہے، اس کی وجہ سے بھی اس فا کو ایک الف کے برابر یعنی 1 سیکنڈ لمبا کریں گے. تازیتی وصوفاتی، سواد کو کیوں اتنا لمبا کیا 5 الف کے اوپر؟ کیونکہ اس کے اوپر بڑی مد ہے، تو جس کے اوپر بڑی مد ہوتی ہے اس کو تقریباً 4 سے 5 الف یعنی 4 سے 5 سیکنڈ اس کو کھینچا جاتا ہے. وصوفاتی. جی آگے پڑھیں گے جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر تا صاد زیر تس جاء تس جاء تس صاد الف خا مد زبر صوخ، خا زبر خا تا پیشتون بڑی مد 5 سیکنڈ کے برابر سواد کو کھینچیں گے. یا اللہ، صاخاتو، پیچھے سے پھر پڑھیں گے جاءت الصاخاتو. فا زبر فا حمزہ زیر ای، کیونکہ الف کے نیچے زیر ہے اس لیے اس کو حمزہ کا نام دیں گے. فا زبر فا حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا پھر حرف مدہ، تو اس کو بھی دال کو بھی کھینچیں گے. فا ای ذا 1 سیکنڈ کے برابر فا ای ذا. جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر تا تو کو پر آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اس تا کو باریک، ان دونوں میں فرق کریں گے کیونکہ آوازیں دونوں کی ملتی ہیں. اس تا کو باریک آواز کے ساتھ اور اس تو کو پر آواز یعنی موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. تیت فَإِذَا جَاءَتِ، اچھا تو الف میم مد زبر قوم، میم زبر ما تا لام پیش تل قومتل. میم مشدد ہے اور میم مشدد پر بھی غنہ ہوا کرتا ہے، یعنی میم کے آواز کو ناک میں 1 سیکنڈ کے برابر مکمل طور پر چھپا دیں گے. آگے پڑھیں گے کاف با پیش جیسے قومتل، کاف با پیش کب با حرف قلقلہ میں سے ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم با کی آواز کو ڈبل آواز کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی آواز کا لوڈ کرانا. قلقلے کا معنی ہے آواز کا لوڈ کر واپس آنا. را کھڑا زبر را کب را، پھر پیچھے سے پڑھیں گے بلکہ شروع سے پوری لائن کو پڑھ لیتے ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ. اور رات چونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، جس کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے، 1 سیکنڈ کے برابر را کو بھی کھینچیں گے. یہ بھی ہماری جو مشق نمبر 16 تھی وہ مکمل ہوئی اور انشاءاللہ
سب اب ایک آخری سبق رہ گیا ہے، خاتمہ اجرائے قواعد، یعنی جتنے بھی ہم نے قواعد پڑھے تشدید کی صورت میں، جزم کی صورت میں اور حرف مدہ کی صورت میں اصول و قوانین پڑھے، ان کا جو ہے نا جتنی بھی یعنی پیچھے چیزیں پڑھی ان سب کا جو خلاصہ ہے یعنی ان سب کو جو ہے نا اس سبق کے اندر جمع کیا گیا ہے، یعنی وہ ساری چیزیں اس سبق کے اندر ملیں گی، اور انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔